دنیا والوں پر اپنا دکھ ظاہر مت کرو، کیونکہ وہ وہاں چوٹ ضرور مارتے ہیں جہاں پہلے سے زخم موجود ہو۔ لوگ ہمارے اندر ہمارا دکھ تلاش نہیں کرتے، بلکہ انہیں اس تماشے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارے ساتھ ہوا ہوتا ہے۔ دکھ کی سختیاں چہرے سے تو رخصت ہو جاتی ہیں، مگر انسان کے اندر داخل ہو کر اس کے گوشے گوشے کو ویران کر دیتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس انسان کو اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہے تو اسے دکھ اور تکلیف کی راہ بخشتا ہے، تاکہ وہ انسان مضبوط بن کر اس قابل ہو جائے کہ اپنی منزل تک جا سکے۔ دکھ انسان کو سکھانے کے لیے دیا جاتا ہے، لیکن انسان کمزور ہو کر دکھ کی وجہ سے روتا رہتا ہے۔ محض رونے سے دکھ ختم تو نہیں ہوتا، چٹان بن کر اس کے سامنے کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ زندگی اتنی دکھی نہیں ہوتی کہ مرنے کو جی چاہے، لیکن لوگ دکھ ہی اتنے دیتے ہیں کہ جینے کو دل نہیں کرتا۔ دکھ انسان کو ریت کی طرح ریزہ ریزہ کر دیتے ہیں، یا چٹان کی طرح سخت۔ اب یہ انسان پر منحصر ہے، وہ جو بننا چاہے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جس جگہ انسان کو پیار کی زیادہ امید ہو، اسے دکھ بھی وہیں سے زیادہ ملتا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے خوشی کی امید مت کرنا، اور کسی کو ذرا برابر خوشی دے کر اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ کچھ دروازے ہمیں خود پر خود ہی بند کرنے پڑتے ہیں۔ زندگی بھر خود فریبی اور خوش گمانی میں رہنے سے بہتر ہے خود کو ایک بار ہی جھلستی ہوئی حقیقت کے روبرو کر لیا جائے۔ اللہ کریم تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ جب تمہیں اپنی ماں کے پیار پر شک نہیں تو اس ذات پر بے یقینی کیوں جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ محبت اور دوستی دو ایسی چیزیں ہیں جو ہر طوفان کا مقابلہ کر سکتی ہیں، مگر ایک چیز ایسی ہے جو ان دونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتی ہے، اور وہ ہے غلط فہمی۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ کسی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ نہ یہ دکھ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور نہ یہ زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے۔